وہ نبی جنہوں نے امت کی بخشش کے لیے، امت کی خیر و برکت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کو بھی قربان کر دیا، لیکن امت کو بچانے کے لیے پورا کنبہ قربان کر دیا۔ آج ہمیں اس نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے۔ آج اس نبی پاک کی سیرت کے بارے میں کون جان رہا ہے؟ ہمیں فلمیں ڈرامے تو یاد ہیں، اس کے گانے بازے بھی یاد ہیں، لیکن آج ہمارے کتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں 5 کلمات تک یاد ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری قوم کون سی راہ پر جا رہی ہے؟ ہماری قوم کہتی ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ آخر کامیابی کہاں رکی ہوئی ہے؟ آخر کامیابی کہاں ملے گی؟ مسلمانوں چاہتے ہو کہ تمہیں وہی عروج ملے، پھر تمہیں وہی کامیابی ملے، تو آؤ نبی کی سیرت پہ عمل کر لو، نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ ایسی غلامی ہے کہ تمہیں کہیں جھکنے نہیں دے گی، اور یاد رکھو یہ خدا کا گھر تمہارے لیے بہترین ایک جگہ ہے، اور تمہارے لیے خدا کے گھر سے دن میں 5 مرتبہ آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آج ہماری قوم کامیابی کے لیے ترس رہی ہے، کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ 5 وقت دن میں آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس کامیابی کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ ارے نادان مسلمان، یہ وہ خدا کا عظیم گھر ہے کہ جس کے اندر اگر ایک مرتبہ تو نے سر جھکایا تو وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب تجھے دنیا میں کسی کے سامنے سر جھکا نہیں دے گا، سر جھکانے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں تو سر جھکا کر دیکھی، مسجد خوبصورت بنائی، لیکن مسجدوں کی اصلی زینت نماز ہے، مسجد کی اصلی زینت سجدہ ہے۔ رسول پاک کی تعلیم پہ عمل کرے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے نبی پاک نے پڑوسی کے کتنے حقوق بتائے۔ آج دیکھیے ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے، ہمارا پڑوسی، یاد رہے حدیث پاک کا مفہوم اپنے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ جب تک تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہو اور تمہارے ذریعے اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کی گھر کی دیوار کو ناخون سے تراشا، اگر پڑوسی کے گھر کی دیوار کو ناخون سے تراشا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جتنی مٹی اس کی ناک کے اندر آتی ہے، ناخون کے اندر آتی ہے، بروز قیامت کے دن اتنی مٹی کا بھی حساب لیا جائے گا، اتنی مٹی کا حساب لیا جائے گا۔ کون سی غفلت میں ہیں ہم، کون سی غفلت میں جی رہے ہیں؟ آج ہم سنیوں پر سب سے بڑا جو شیطان کا وار ہے نا، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہو گئے، ہم تو نبی کی نعت پڑھتے ہیں، ہم تو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، ہم تو پیر و فقیروں کو ماننے والے ہیں، ہم جنتی ہو گئے۔ یاد رہے جنت کوئی کرانے کی دکان کا نام نہیں ہے، جنت کوئی بازار میں بکنے والی کا نام نہیں ہے۔ ارے بلال کو تپتی ریت پہ سونا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے، صہیب کو سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں تب جنت ملتی ہے، اور محمد قربان ہوتے تب جنت ملتی ہے، علی اکبر کو زبانی لٹانی پڑتی ہے تب جنت ملتی ہے، حضرت عباس کو بازو کٹانے پڑتے ہیں تب جنت ملتی ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کو معصوم بچپن قربان کرنا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے، زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہے تب جنت ملتی ہے، ارے سکینہ کو پیاسا رکھا جاتا ہے تب جنت ملتی ہے، خاندان اہل بیت کو تڑپایا جاتا ہے تب جنت ملتی ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے تب جنت ملتی ہے، میرے حسین کو سجدے میں سر کٹانا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے۔ ہم گفتگو کر کے جنت پا جائیں گے، ہم گفتگو کر کے جنت پا جائیں گے، کون سی غلط فہمی میں ہیں ہم؟ یاد رہے نبی کی تعلیم عام کریں، نبی کے آنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو عام کریں۔ اللہ کے رسول نے کیسی تعلیم دی پڑوسیوں کے بارے میں، کیسی پڑوسیوں کی تعلیم۔ آج ہمارا پڑوسی
ہماری وجہ سے رات بھر سو نہیں پاتا. ہمارے گھروں میں اونچی آواز میں ڈی جے کے گانے بج رہے ہیں، قریب میں پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. افسوس کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں کہ اس نبی نے دشمنوں کو گلے لگایا، اس نبی نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی. آج دیکھیں ہم کون سی راہ پہ چل رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ آج کی رات بڑی طویل نماز پڑھنی ہے، آج کی رات بڑے طویل سجدے کرنے ہیں، بڑے طویل رکوع کرنے ہیں. اس تمنا سے اللہ کے رسول مسجد نبی میں داخل ہوئے. رات کا پچھلا پہر ہے، آدھی رات گزر چکی ہے. اللہ کے رسول نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ آج بڑے طویل قیام کرنے ہیں، بڑے طویل سجدے کرنے ہیں. اور اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے رسول نماز میں شروع ہو گئے. دل میں تمنا تھی کہ بڑے طویل سجدے کرنے ہیں، بڑے طویل نماز پڑھنی ہے. دوران نماز کسی کے بچے کے رونے کی آواز آئی. دوران نماز قریب میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ نے نماز کو مختصر کر لیا، نماز مختصر کر لی. اور آپ مسجد نبی سے باہر آئے اور اس گھر کی طرف اللہ کے رسول کے قدم بڑھے، اس گھر کی طرف اللہ کے رسول کے قدم بڑھے جس گھر میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. جب قریب پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ گھر حضور کے کوئی دیوانے کا گھر نہیں تھا، وہ گھر حضور کے کوئی غلام کا گھر نہیں تھا، حضور کے کوئی عاشق کا گھر نہیں تھا، کوئی مسلمان کا گھر نہیں تھا، ایک یہودی کا گھر تھا. لیکن اللہ کے رسول واپس نہیں پلٹتے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے عورت کی آواز آئی، کون؟ جواب آیا، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. میں محمد بنت عبداللہ. عورت نے جواب دیا کہ آدھی رات کو محمد کا میرے گھر کیا کام؟ اس نے جب یہ سوال کیا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، بہن تیرے گھر میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، آخر پوچھنے چلا آیا. اس نے گستاخانہ انداز میں جواب دیا کہ میرا بیٹا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، تمہیں کیا مطلب؟ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، قریب میں تمہارا سگا بھائی رہتا ہو، اگر اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئے اور اگر سگا بھائی دروازہ کھٹکھٹائے اور پوچھے کہ آخر بھائی تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے، اور ہمارا سگا بھائی اگر جواب دے کہ میرا بیٹا ہے، روئے ہنسے، تمہیں کیا مطلب، تو پھر ہمارا انداز کیا ہوگا؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، خیر اب ہمیں کیا روئے ہنسے، ہم تو یہ چلے. جب عورت نے کہا کہ میرا بچہ ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، تمہیں کیا مطلب، میرے مصطفیٰ نے جواب دیا، بہن خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے، محمد کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتا. واہ سبحان اللہ سبحان. خدا نے دل ہی ایسا بنایا ہے کہ محمد کسی کا رونا نہیں دیکھ سکتا. قسم خدا کی جب یہ بات کہی نا دل پہ لگی، دل پہ لگی. کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تجارت کے لیے گیا ہے، میرے گھر میں ایک ہی چراغ تھا، تیل ختم ہو چکا ہے، چراغ کی وجہ سے، تیل ختم ہونے کی وجہ سے میرے گھر میں اندھیرا ہے، اندھیری کی ڈر کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہن تھوڑی دیر انتظار کر. آپ واپس پلٹے، حجرائے عائشہ میں آئے. اس وقت اللہ کے رسول کے گھر میں بظاہر ایک ہی چراغ موجود تھا. حضور نے اپنے گھر کا چراغ اٹھایا، حضور نے اپنے گھر کا چراغ اٹھایا. اس یہودی عورت کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، چراغ رکھتے ہوئے کہا بہن یہ چراغ لے لو اور جلا دو، اجالا ہوگا، تیرا بچہ اطمینان سے سو جائے گا. اپنے گھر کے اندر اندھیرا کر کے دوسروں کے گھروں کو اجالا دے، یہ نبی کی صفت ہے، یہ نبی کا مشن تھا. جب دوسرے دن تیسرے دن یہودی آیا تو گھر میں نظر پڑی تو 2 چراغ دیکھے. کہنے لگا بیوی یہ 2 چراغ کیسے؟ سارا واقعہ بتایا. تاریخ گواہ ہے کہ دوسرے دن یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا.
کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن آج جہاں مسلمان کا پلاٹ ہونا، آس پاس کے پلاٹوں کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ایسا کہ لوگ کہتے تھے شیر کی سواری اور مسلمان کی یاری نصیب والوں کو ملتی ہے، لیکن آج ہماری یاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ سے ہم ہٹ چکے ہیں، آج ہم رسول اللہ کے دین کو بھول چکے ہیں۔ آج ہماری قوم کرامتیں سن کر نعرے لگانے والی بن چکی ہے، لیکن جو سچا اللہ کا رسول کا دین ہے، جو سچی اللہ کے رسول کی جو محنت تھی اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں سچی تعلیم دی، وہ تعلیم کی طرف ہماری قوم نہیں بڑھ رہی۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں نا، ہر باپ اپنی بیٹی کو جو پیار کرتا ہے نا، کتنا پیار کرتے ہیں بیٹی کے لیے، یہ سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ بے شک، کیونکہ اس دور کے اندر جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی مجھے کہنے دو کہ آج کا دور بھی اس دور سے کوئی کم نہیں۔ کم سے کم وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، کفر کے اندھیرے میں تھے، لیکن وہ بچی کو جنم تو لینے دیتے تھے، بچی کو اس دنیا میں پیدا تو ہونے دیتے تھے، کم سے کم وہ بچی دنیا میں پیدا تو ہوتی تھی، چند سانسیں تو لیتی تھی، اس کے بعد انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری سائنسدانی نے ہماری قوم کو اتنا بگاڑ دیا، اور ہماری قوم بھی ایسی بگڑ چکی ہے کہ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پیٹ میں پلنے والے بچے کی تحقیق کی جاتی ہے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، اگر بچی ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، بروز قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ قتل کا حساب ہوگا۔ وہ بیٹیاں رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اس وقت رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس وقت رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج بیٹیوں کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی جتنا بیٹوں کو دے جاتی ہے، آج اتنی اہمیت جتنی بیٹوں کو دی جاتی ہے اتنی بیٹیوں کو نہیں دی جاتی۔ بیٹیاں آج اتنی ہماری قوم تنگدست ہو چکی ہے، دین سے بڑھ چکی ہے۔ یاد رہے، بیٹیاں بوجھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں کہا جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا، دنیا والوں میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی منوس نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیسا انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ وہ لوگ ایک جنگ کے اندر جب کافروں کی بیٹیاں لائی گئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں کافروں کی جمع ہوئی، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہ کافروں کی بچیاں ہیں، انہیں کون پالے گا؟ ارے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے اپنی خود کی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ دیکھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ نہیں میں تو 5 لوں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں 10 بیٹیاں لوں گا۔ یہ انقلاب اللہ کے رسول نے پیدا کیا۔ لیکن آج ہماری قوم کون سے راہ پہ جا رہی ہے؟ ہمارے نبی پاک نے یتیموں کا کیسا خیال کیا، فقیروں کا کیسا خیال کیا، لیکن آج ہمارے گھر کوئی فقیر آ جائے تو ہم تو دھکار کا نکال دیتے ہیں۔ آج تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے معلوم ہی نہیں پڑتا، نہ تو ہم شکل کیسے، نہ تو ہم شکل سے مسلمان لگ رہے ہیں، نہ تو ہم ہولیے سے مسلمان لگ رہے ہیں، نہ ہم کردار سے مسلمان لگ رہے ہیں، نہ اخلاق سے مسلمان لگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ کون سے جھوٹے دعوے پہ اتنے اچھل رہے ہو؟ کون سے جھوٹے دعوے پہ اتنے اچھل رہے ہو؟ اپنے نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو دولت مند لوگ ہیں، آج ان کے حالات دیکھیں۔ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے
تو ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادی میں ایک رسم کو منایا جاتا ہے، اس رسم کو رسم وکالہ کہتے ہیں۔ یہ رسم وکالہ کیا ہے؟ بیٹی کا دہیج چارپائیوں پہ بچھا دیا جاتا ہے اور محلے میں ایک عورت کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ محلے میں اعلان کر دو، محلے میں گھر گھر جا کے بتا دو کہ بیٹی کا دہیج دیکھنے کے لیے آئی۔ دیا تو اپنی بیٹی کو ہے نا، پھر دکھانے کی کیا ضرورت؟ دکھاتے اس لیے ہیں سڑکوں پر، گلیوں میں، چوراہوں میں، ہوٹلوں پر یہ باتیں ہوں کہ سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب نے بہت دیا اپنی بیٹی کو، لوگ ہماری تعریفیں کریں، لوگ ہماری جے جے کار کریں، لوگ ہمارے گیت گائیں کہ اتنا سارا بیٹی کو دیا۔ لیکن ارے نادانو، ہم نے کبھی رسول اللہ کے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے نبی کی شریعت کو نہیں جانا۔ ارے تم نے تو داد وصول کر لی اپنی بیٹی کا دہیج دکھا کر، لیکن نادان مسلمان، کبھی تو نے یہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا دہیج دیکھنے کے لیے کچھ مزدور باپ کی بیٹیاں بھی آئے گی؟ ارے تم نے کبھی یہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا دہیج دیکھنے کے لیے کچھ یتیم بچیاں بھی آئے گی جن کے ماں باپ مر چکے ہیں اور جو دوسروں کے گھروں میں برتن مانج مانج کر اپنی دہیج کا سامان اکٹھا کر رہی ہے؟ ان کے کلیجے پہ جو زخم لگتے ہیں نا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ پیکر میں ڈھال کر تمہارے سامنے پیش کر سکوں، لیکن ایک غریب ماں کا شعر یاد آیا۔ ایک غریب ماں خوب لکھتی ہے، کیا لکھتی ہے کہ اس ڈر سے بچے کو سلا دیتی ہوں تو پیر میں، اس ڈر سے بچے کو سلا دیتی ہوں تو پیر میں، گلی میں کہیں کھلونے والا نہ آ جائے، گلی میں کہیں کھلونے والا نہ آ جائے۔ ہم نے کبھی لوگوں کے درد کو جانا؟ ہم نے کبھی لوگوں کے درد کو سمجھا؟ ہم نے تو داد وصول کر لی، لیکن رسول اللہ کے دین کو سمجھو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، اور بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اور یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ یہ رسول اللہ نے دین سکھایا۔ آخری ایک واقعہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آخری ایک واقعہ نقطہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا ہے، وہ مل نہیں رہا، حضور آپ دعا فرمائیں۔ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بچہ اگر ایک گلی سے دوسری گلی پہ چلا جائے اور اگر آدھا گھنٹہ نظر نہ آئے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں نا، اولاد کی محبت ہے نا، تڑپ جاتے ماں باپ، میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ، صبح سے نہیں مل رہا، حضور میں پورا چکر لگا کے آیا، کہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کیا اٹھائے کہ دعا فوراً باب حجابت تک پہنچی، حجابت کے سارے دروازے کھل گئے۔ ابھی حضور نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، ایک اور شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس آدمی کے بچے کو میں نے فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب باپ نے سنا نا، دوڑ لگائی، باپ نے دوڑ لگائی، حضور نے کہا اسے بلایا جائے، بلایا گیا۔ جی حضور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تجھے بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ یا رسول اللہ، حکم کریں، بہت جلدی ہے۔ ہاں رسول اللہ، اب جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کب سے تڑپ رہا ہوں، ممتا کی ماری ہوئی ماں دل گھر میں رو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے دل کو بھی قرار آ جائے، میرے دل کو بھی ٹھنڈک آ جائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، جب تم اس باغ میں پہنچو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہے، تم کب سے بچھڑے ہوئے ہو، تم جب باغ میں پہنچو تو اسے گلے لگاؤ گے، سینے لگاؤ گے، گالوں کو چومو گے، ماتھوں کو چومو گے، بیٹا کہو گے، پیار کرو گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ شوق اپنے گھر میں جا کر پورا کر لینا، بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار بھی مت کرنا، گلے بھی مت لگانا اور بیٹا بھی مت کہنا۔ یا رسول اللہ، وہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ حضور میں بیٹا کیوں نہ کہوں، میرے نبی پاک کا کردار دیکھے، میرے نبی پاک کی سوچ دیکھے، میرے نبی پاک کا اخلاق دیکھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شاید اس باغ میں کھیلنے والے بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوگا تو مجھے بھی اس طرح پیار کرتا۔ اس باغ کے اندر اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔
اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی اس طرح پیار کرتا. میرے نبی پاک کا یہ کردار تھا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو غریبوں کے سامنے ہماری دولت کی نمائش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی بیوہ کی طرف توجہ نہیں کی. آج کل ہمارے سماج کے اندر بیوہ کو منوس مانا جاتا ہے, بیوہ کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. ارے نادانو, بیوہ ذلیل کا نام نہیں ہے. ارے بیوہ کوئی منوس نہیں ہے. ارے بیوہ منوس نہیں ہے. اس بیوہ پہ میرے ماں باپ قربان, اس بیوہ پہ میرا خاندان قربان کہ جس کے سکم سے آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائے. اگر بیوہ منوس ہوتی تو میرے مصطفیٰ کریم سیدہ آمینہ کے سکم سے تشریف نہ لاتے. اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دنیا والوں, بیوہ منوس کا نام نہیں ہے, بیوہ عظمت والی عورت کا نام ہے. اور اللہ کے رسول نے پریکٹیکل اپنی زندگی میں یہ سبق دیا کہ آپ نے 25 سالہ عمر کے اندر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا. واہ بھائی واہ. ہم کون سی غفلت میں جی رہے ہیں؟ ہم کون سی غفلت میں جی رہے ہیں؟ یاد رہے یہ ساری غفلتیں ہمیں دین سے دور دو رہی ہیں, ہمیں دین سے دور کر رہی ہے. آج کا مسلمان اندھ وشواس میں کتنا ڈوبا ہوا ہے. ہم آج کا مسلمان دیکھیں, ہم مجھ پر یہ کسی نے کر دیا, مجھ پر یہ کسی نے کر دیا, کسی نے یہ کروا دیا. کیا کروایا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری روزی کسی نے باندھ دی. ارے جس روزی کا مالک اللہ ہو اور اللہ کہے میں رزاق ہوں, اس روزی کو کوئی باندھ نہیں سکتا. اگر تمہارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے, روزی میں تنگ دستی آئی ہے, تو یہ تصور نہ کریں کہ کسی نے روزی کو باندھ دیا ہے. تصور یہ کریں کہ کہیں نہ کہیں تمہارا اس رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے. کہیں نہ کہیں تمہارے گھروں کے اندر وہ رسول اللہ کی دین کی تعلیم نہیں رہی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ناپاکیاں پڑی ہوئی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر گندگیاں پڑی ہوئی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر نمازیں موجود نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر گانے بازے بج رہے ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں بے پردہ ہے. ارے جس گھر کے اندر بے پردہ عورت ہو, اس گھر کے اندر کبھی فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس گھر کے اندر جب فرشتے ہی داخل نہیں ہوں گے, نہ روزی کے فرشتے داخل ہوں گے, نہ رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے, پھر ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ برکتیں کہاں سے آئے گی؟ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, فاطمہ, سیدہ فاطمہ کی کنیز بننے کا دعویٰ کرنے والے سیدہ پاک کی سیرت کو اٹھا کر پڑھے. حضرت امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میری ماں سیدہ فاطمہ کے کبھی بال تک نہیں دیکھے. واہ. اپنے بیٹے کے ساتھ یہ پردہ. ارے سیدہ فاطمہ کا پردہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی. سیدہ فاطمہ کبھی مسکرائی نہیں. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا اور رمضان المبارک کے اندر سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا. 6 یا 7 مہینے کا عرصہ. اتنے مہینے کے اندر سیدہ فاطمہ کبھی نہیں مسکرائی. دن رات روتی رہتی, ہائے میرے بابا, ہائے میرے بابا. ایک دن روتی رہتی تھی, سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں حضرت اسماء بنت امیس تشریف لائی. سیدہ فاطمہ کے رونے کی وجہ پوچھی تو روتے روتے میری ماں سیدہ فاطمہ نے کہا, اسماء, میرے بابا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے تم آ کر ملے گی. اے اسماء, وہ قریب آ گیا وقت, مجھے ان قریب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. لیکن اب ڈر رہی ہوں, تکلیف یہ ہے, سوچ یہ رہی ہوں کہ ہمارے عرب کے اندر تو جنازے کھلے ہیں, کھلے جنازے لے کر جاتے ہیں. ارے میں نے پوری زندگی پردہ نہیں چھوڑا. ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کسی غیر محروم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑ جائے. اسماء بنت امیس نے کہا, یا سیدہ فاطمہ, قریب میں ایک حبس کا علاقہ ہے, وہاں پر میں ایک میت میں گئی تھی, وہاں میں نے ایک صندوق والا جنازہ دیکھا. اگر آپ کہیں
چاہیے تو وہ جنازہ میں آپ کے لیے تیار کرواؤں. کہا کہ بخوبی کروائیں. وہ جنازہ تیار کیا گیا اور پہلی مرتبہ حضور کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر میں وہ صندوق والا جنازہ رکھا گیا. سیدہ فاطمہ میرے نبی کے وصال کے بعد کبھی نہیں مسکرائی، لیکن پہلی مرتبہ مسکرائی. تو سیدہ فاطمہ دولت کو دیکھ کر نہیں مسکرائی، شہرت کو دیکھ کر نہیں مسکرائی، ارے ہیرے زیورات کو دیکھ کر نہیں مسکرائی. پہلی مرتبہ حضور کے وصال کے بعد میری ماں فاطمہ مسکرائی تو اپنے صندوق والے جنازے کو دیکھ کر مسکرائی. اتنا پردے کا اہتمام تھا. آج ہمارے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام نہیں رہا. اور یاد رہے جو مرد اور وہ مرد حضرات ہیں اپنی گھر کی عورتوں سے پردے کا حکم نہیں دے کے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنا سے نہ روکے، پردے سے نہ پردہ کرنے کی تعلیم نہ دے اور بے پردگی کرنے دے، وہ لوگ دیوس ہیں. نہ ان کی نمازیں قبول کی جائے گی، نہ ان کے روزے قبول کیے جائیں گے، نہ ان کی حج قبول کی جائے گی، ساری عبادت ان کے منہ پہ ماری جائے گی. وہ لوگ دیوس ہیں جو اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم نہ دے. آج ہمارے گھر کے حالات دیکھیں، ہم نبی کی تعلیم پہ عمل کریں. بہت نبی کی کرامتیں سن لی، نبی کے معجزات سن لی. یہ اب وقت نہیں رہا کرامتوں کا، اب وقت نہیں رہا کھوکھلے نعروں کا. اگر مسلمان چاہتا ہے کہ حالات بدل جائیں، حالات بدل جائیں، تو حالات بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ورنہ ہم 313 تھے نا، تب بھی ہم ہزاروں پہ بھاری نظر آئے. ہم جب 72 تھے تب بھی ہزاروں پہ بھاری نظر آئے. اور ہماری بیٹیوں کی شانیں تو یہ تھی، ہمارے بیٹیوں کا مقام یہ تھا. اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری اسلام کی بیٹیاں ایسی گزری ہے کہ جن پر کبھی کسی نے بدنگاہی کی ہو، کسی نے کبھی بد نظری کی ہو، تو ہماری بیٹیوں نے آنکھیں نکال کر دے دی ہے. ارے اسلام کی بیٹیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن ادم 2 رکعت پہ نفل نماز ادا کرنے کے بعد جب کعبہ اللہ پہنچتے ہیں، پہلی نظر جب کعبے پہ پڑی تو کعبہ نظر آیا، لیکن روئے کعبہ نظر نہیں آیا. حضرت ابراہیم بن ادم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں تیرے گھر کے دیدار کے لیے آیا، تیرا گھر تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کی روح نظر نہیں آ رہی، روئے کعبہ نظر نہیں آ رہا. تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم میرا کعبہ میری رابعہ کے استقبال کے لیے گیا ہے. واہ بھائی واہ. میرا کعبہ میرے رابعہ کے طواف کے لیے گیا ہے. اسلام کی یہ بیٹیاں تھی، جب تک پردے میں تھی تب تک اللہ نے یہ مقام سے نوازا تھا، جب تک وہ پردے میں تھی تب تک یہ مقام دیے گئے تھے. آج مسلمان کی حالت جو پست حال ہوئی ہے، آج جو مسلمان غربت کا شکار ہوا ہے، آج جو مسلمان امتحان کا شکار ہوا ہے، آج مسلمان جو تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، آج مسلمانوں کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے. قسم خدا کی اسی ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اسی ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب سکھوں کی حکومت کا دور تھا اس وقت لوگ بیمار ہوتے تھے، کوئی حکیموں کے پاس نہیں جایا کرتا تھا، کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جایا کرتا تھا. اس وقت جب لوگ بیمار ہوتے تو کہا جاتا کہ مسلمان کے علاقے میں چلے جاؤ اور مسلمان کا کوئی بھی بچہ مل جائے اس کے بدن سے لپٹا ہوا میلا کپڑا ہو پانی میں ڈبو کر لاؤ، اور وہ پانی اگر کسی بیمار کو پلایا جاتا اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا. ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھیں. جب تک ہم حق پر تھے ہم بادشاہ تھے، جب تک ہم حق پر تھے رسول اللہ کے دین پر تھے ہم بادشاہ تھے، ہمارے یہ مقامات تھے. لیکن یاد رہے اپنے وقت کو پہچانو. جب انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہ ڈوبتا تھا، جب انہوں نے وقت کو نہ پہچانا نا، آج ان انگریزوں کے کپڑے بینڈ بازے والے پہن رہے، کوئی اوقات نہیں رہی ان کپڑوں کی. مسلمانوں اپنے وقت کو پہچانو، اپنے حالات کو بدلو، نبی کی سیرت پہ عمل کرو، پھر دیکھیں کامیابی تمہارے قدموں کو چھوئے گی، پھر دیکھیں عروج تمہیں ملے گا، پھر دیکھیں کہ وہی عروج ملے گا، وہی شان ملے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. ہمارا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے نا رب کے ساتھ وہ پھر سے جوڑ لیں. قسم خدا کی رب کی عدالت کا معاملہ ہی الگ ہے. دنیا کی عدالت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر
اگر کوئی جرم قبول کرتا ہے تو سزا ملتی ہے. دنیا کی عدالت کا معاملہ ہی ایسا ہے, اگر کوئی جرم قبول کرے تو سزا ملتی ہے. اگر رب کی عدالت میں کوئی جرم قبول کرتا ہے سزا نہیں ملتی, محبوب بنا دیے جاتے ہیں. تاریخ اٹھا کے پڑھیں, جب پوری زندگی شراب کے نشے میں چور ہونے والا بسر اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اپنا جرم قبول کرتا ہے, اللہ اسے وقت کا بسر حافی بنا دیتا ہے. پوری زندگی سود کا کاروبار کرنے والا, سود کا ویپار کرنے والا اگر حبیب سود خور اللہ کی بارگاہ پہ اپنا جرم قبول کرتا ہے, اللہ اسے وقت کا ولی حضرت حبیب اعظمی بنا دیتا ہے. بد نظری کرنے والا حسن اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے, اپنا جرم قبول کرتا ہے, اللہ اسے وقت کا امام حسن بصری بنا دیتا ہے. ارے پوری زندگی ڈھولک بجانے والا, طبلے بجانے والا اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرموں کو قبول کرتا ہے, اللہ اس کے وقت کا ولی مالک بن دینار بنا دیتا ہے. تاریخ اٹھا کے پڑھے آپ, جب وقت کا کوئی ڈاکو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم کو قبول کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اسے وقت کا ولی فضیل بن عیاض بنا دیتا ہے. بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت شان مصطفیٰ. ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارا جو رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ جوڑ لے. آخری 2 شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. سوچ بدلو, سوچ بدلو, ستارے بدل جائیں گے. نظر بدلو, نظارے بدل جائیں گے. کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں, دشائیں بدلو تو کنارے بدل جائیں گے. دشائیں بدلو تو کنارے بدل جائیں گے. میں نے کئی انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا. میں نے کئی انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا, اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا. کوئی حالات نہیں سمجھتا, کوئی جذبات نہیں سمجھتا, یہ تو اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہے. کوئی کورا کاغذ بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی پوری کتاب نہیں سمجھتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے نصیب میں کوئی جانا جب مدینے سے تو آنا, وہ ہے جب یار لانا, دل پریشان ہے سو گانا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دباوگی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. یا نبی سلام